سامعین گرامی قدر، بخاری شریف کی ایک حدیث ہے جو بڑی طویل ہے، آپ کے سامنے اس کا ایک آخری ٹکڑا رکھنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے آسمان سے فرشتے اترتے ہیں، اور اس حدیث کے آخر کے الفاظ یہ ہیں کہ جس نے اس کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کر کے، اور جس نے اس کی نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ اور ساتھ میں فرشتوں نے ایک لفظ بولا، اس لفظ کو، اس صفت کو آج آپ کے سامنے رکھنا ہے۔ فرشتوں نے یہ کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرقم بین الناس۔ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی صفات سنی ہیں، رحمت للعالمین ہے، بشیر ہے، نذیر ہے، صادق ہے، امین ہے، لیکن آپ نے شاید یہ صفت اتنی عمومی طور پہ نہیں سنی ہوگی علماء کے ہاں، طلباء کے ہاں۔ تو یہ صفت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور ہے۔ وہ صفت کیا ہے؟ محمد فرقم بین الناس۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرق کرنے والے ہیں لوگوں کے درمیان۔ اس صفت کا کیا مطلب ہے؟ فرق کرنے والے ہیں لوگوں کے درمیان۔ اس سے مراد یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات فرق کرتی ہے حق کے اور باطل کے درمیان۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات وہ آخری اتھارٹی ہے، آپ ہی کی ذات وہ مکمل اتھارٹی رکھتی ہے کہ دو آراء اگر دو لوگوں کی مختلف ہو جائیں تو محمد فرقم بین الناس، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ کریں گے کہ کس کی بات درست ہے اور کس کی بات غلط ہے۔ کائنات کے اندر یہ اتھارٹی، فرقم بین الناس کی اتھارٹی دنیا میں نہ کسی مولوی کے پاس ہے، نہ کسی مجتہد کے پاس ہے، نہ کسی علامہ کے پاس ہے، نہ کسی تابعی کے پاس ہے، نہ کسی تبع تابعی محدث کے پاس ہے، نہ کسی صحابی کے پاس ہے۔ لیکن افسوس اور دکھ کی بات یہ ہے کہ جو اتھارٹی، صحابہ کون ہیں؟ صحابہ کائنات کا، امت کا وہ گروہ ہے جو انبیاء کے بعد سب سے افضل گروہ ہے۔ صحابہ کون ہیں؟ جنہوں نے حالت ایمان میں رسول اللہ کو دیکھا تو اللہ رب العزت نے ان آنکھوں کے اوپر جہنم کی آگ کو حرام کر دیا۔ صحابہ وہ ہیں کہ جن کا ایمان آپ کے اور میرے لیے مشعل راہ ہے۔ صحابہ وہ ہیں کہ جن کے ہاتھ کا انفاق کیا ہوا آدھا ہاتھ آٹے کا ہو، جو کا ہو، چاول کا ہو، آپ اور میں سونے اور چاندی کے پہاڑ خرچ کر لیں، ان کے آدھے ہاتھ کے ثواب کا برابری بھی نہیں کر سکتے۔ یہ اتنی عظیم جماعت ہے، اور منفرد اگر ان کے فضائل بیان کیے جائیں تو کئی خطابات صرف صحابہ کے فضائل پہ گزر جائیں، اور منفرد اگر صحابی کا بیان کیا جائے، حضرت ابو بکر کا، عمر کا، عثمان کا، علی کا، تو یہ ایک لمبا چوڑا باب ہے۔ لیکن کیا حضرت ابو بکر جو اتنی بڑی شخصیت ہے کہ افضل الخلائق بعد الانبیاء، نبیوں کے بعد چشم فلک نے ابو بکر سے افضل کوئی چہرہ نہیں دیکھا، کیا حضرت ابو بکر کے پاس بھی یہ صفت موجود ہے کہ وہ فرقم بین الناس ہو؟ یہ صفت کسی صحابی کے پاس بھی موجود ہے یا نہیں؟ یہ آج کا موضوع ہے، اور یہ بات آپ نے سمجھنی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کے اندر واحد اتھارٹی ہیں جو دو آراء کے اندر یہ فیصلہ کریں گے کس کی رائے حق پہ ہے اور کس کی رائے خطا کے اوپر ہے۔ باطل ضروری نہیں ہوتا، خطا بھی ہو سکتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حق کس نے دیا ہے؟ یہ حق اللہ رب العزت نے دو فرشتوں کو اتار کر بخاری شریف کی حدیث کے اندر یہ حق دیا اور یہ صفت دی۔ اگر آپ اور میں صرف ایک رسول اللہ کی یہ صفت سمجھ لیں تو آپ کو بھی اپنے منہج اور عقیدے کا پتہ چل جائے، اور غیروں کو بھی پتہ چل جائے کہ ہمارا ان کے ساتھ اختلاف بنیادی طور پہ ہے کیا، ہمارا ان کے ساتھ اختلاف ہے کیا۔ یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے اور آگے بھی اس کا ابلاغ کرنا ہے، لوگوں کو جمع کرنا ہے۔
لوگوں کو تقسیم نہیں کرنا اور جمع کرنے کا ایک ہی کلیہ ہے، وہ کلیہ یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرق بین الناس. اس سے مراد چند مثالوں سے سمجھیے گا، انشاءاللہ بات واضح ہو جائے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد افضل ترین جماعت صحابہ کی ہے. ان میں سے ایک صحابی ہیں عمر بن عاص. عمر بن العاص کے ویسے بہت سے فضائل ہیں، لیکن ان کا ایک مشہور واقعہ جو ہے، ان کی فضیلت ویسے بھی ہے. ایک مشہور واقعہ یہ ہے کہ ان کی رائے، ان کے اجتہاد اور ان کی فقاہت کا عالم یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ عمر بن العاص کو کہا تھا اقضی بینہما، ایک مقدمہ آیا کہ ان کے مابین فیصلہ کرو. تو عمر بن العاص نے کہا اے اللہ کے رسول، آپ اس فیصلے کے حقدار ہیں، آپ فیصلہ کیجئے. کہا حق میرا ہے لیکن میں تفویض تجھے کرتا ہوں. اور عمر نے جو فیصلہ کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے فیصلے پہ راضی ہو گئے، خوش ہو گئے. اتنا بڑا فقیہ ہے، اتنا بڑا مجتہد ہے، اتنا بڑا صاحب الرائے ہے. وہ شام میں موجود ہیں، وہاں پہ ایک بیماری طاعون پھیل گئی. طاعون سمجھتے ہیں نا، ایک بیماری پھیل گئی. تو انہوں نے لوگوں کو کہا اپنا سامان پکڑو، سمیٹو، یہ اللہ کا عذاب ہے، وادیوں کی طرف نکل جاؤ، گھاٹیوں کی طرف نکل جاؤ، باغات کا رخ کرو، نہروں کا رخ کرو، یہاں سے فرار ہو جاؤ. یہ کون کہہ رہا ہے؟ صحابی رسول. صحابی رسول کہہ رہا ہے، ان کی یہ رائے ہے. آج ہمارا معاشرہ کیا ہے؟ ایک بہت بڑے عالم کی یہ رائے ہے، ایک عالم کی یہ رائے ہے، یار اس کو اس کی رائے دینے دو، اس کو اس کی رائے دینے دو. کچھ لوگ اس کی رائے کی پیروی کر لیں، کچھ لوگ اس کی رائے کی پیروی کر لیں. یہ جو عقیدہ ہے، یہ جو بات ہے، یہ باطل ہے. اسلام کا منہج، اسلام کا صحیح راستہ یہ ہے، اگر کسی بارے میں دو رائے متضاد آپس میں ٹکرا رہی ہوں تو یہ اصول نہیں اپنایا جائے گا کہ دونوں میں سے جس کی مرضی رائے کو اختیار کر لو تو کوئی حرج نہیں ہے. بلکہ اصول کیا ہے؟ ایک کی رائے کو قبول کیا جائے گا اور ایک کی رائے کو مسترد کر دیا جائے گا. کس بنیاد کے اوپر؟ فرق بین الناس کی بنیاد کے اوپر ایک کی رائے کو قبول کیا جائے گا، ایک کی رائے کو مسترد کر دیا جائے گا. عمر نے یہ فتویٰ جاری کر دیا ہے. سامنے سے معاذ ابن جبل آ رہے ہیں اور لوگوں سے پوچھتے ہیں کہاں لے کے جا رہے ہو سامان؟ سامان کہاں؟ گھوڑوں پہ، خچروں پہ. کہاں جا رہے ہو؟ کہا عمر نے کہا کہ طاعون پھیل گیا ہے تو آپ سامان لے کے وادیوں میں نکل جائیں، گھاٹیوں میں چلے جائیں. تو معاذ ابن جبل کی بھی بہت سی فضائل ہیں، مناقب ہیں. وہ کہتے ہیں ابھی رکو، مجھے عمر سے بات کرنے دو. عمر کے پاس گئے، کہا آپ نے جو آرڈیننس جاری کیا، آپ کے پاس اس آرڈیننس کی کیا دلیل ہے؟ کہا میری رائے ہے، میں نے اس کو اللہ کا عذاب سمجھا، میں نے اپنی رائے سے اس کا فیصلہ دیا. تو معاذ ابن جبل نے آپ کا اور میرا منہج بیان کیا. کہا آپ کی رائے دلیل نہیں ہے، آپ کی رائے دلیل نہیں ہے. اے معاذ، آپ جو میرے سے بات کر رہے ہیں، آپ کے پاس میری مخالفت میں کوئی دلیل موجود ہے؟ کہا ہاں، میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا جس علاقے میں طاعون آ جائے تو وہاں سے فرار نہیں ہونا اور باہر کے لوگ اس علاقے میں مت آئیں. یہ بھی ایک عقیدے کا مسئلہ ہے، ضمنی طور پہ بات آئی ہے تو سمجھ لیجئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باہر سے آنے والوں کو اس لیے منع کیا کہ کوئی بد عقیدہ شخص آئے اور سوچے یہاں پہ طاعون تھا، مجھے بھی طاعون لگ گیا. اور اسی طاعون کے علاقے میں سے نکلنے سے منع اس لیے کیا کہ اس طاعون کے آ جانے کے بعد بھی تمہارے میں سے بہت سے لوگ زندہ بچ جائیں گے، زندہ بچ جائیں گے. اور اگر تم میں سے کوئی باہر جائے گا تو لوگ یہ سمجھیں گے اس کی وجہ سے مجھے بیماری لگ گئی. خیر، معاذ ابن جبل نے جب یہ حدیث عمر بن العاص کے سامنے پیش کی تو کیا صحابہ دو ٹکڑوں میں تقسیم ہو گئے کہ ایک عمر کی بات کو مان لے، ایک معاذ ابن جبل کی بات کو مان لے. حتیٰ کہ عمر نے خود کہا کہ پہلے میں نے فتویٰ دیا تھا، اب میرے پاس معاذ کی سند سے کیا پہنچ چکی ہے؟ حدیث رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم، فرق بین الناس.
یہ دو رائے کے درمیان فرق کرنے والے ہیں، حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والے ہیں۔ اب میرے پاس حدیث پہنچ چکی ہے تو میرے فتوے کو مسترد کر دیا جائے اور حدیث رسول کو نافذ کر دیا جائے۔ آگے چلیے، یہ صحابہ ہیں، صحابہ، آپ نے بات ذرا سمجھنی ہے۔ ہمارے ہاں ایک رائے نہیں، دو رائے نہیں۔ اچنبے کی بات یہ ہے، یہاں پہ دو رائے ہیں تو ایک کو مسترد کیا جا رہا ہے اور ایک کو قبول کیا جا رہا ہے۔ اور ہمارے ہاں کتنی رائے، کتنی ہے؟ چار تو کم از کم، چار تو امام کم از کم ہے نا، چار امام ہیں اور عقیدہ یہ بنایا ہوا ہے چاروں میں سے جس کی مرضی رائے کو لے لیا جائے۔ یہ اختیار، یہ اتھارٹی تو اللہ نے رسول اللہ کے بعد صحابہ کو نہیں دی، جو ان لوگوں نے تابعین کہہ لیجئے، تبع تابعین کہہ لیجئے، محدثین کہہ لیجئے، ائمہ دین کو دے دی۔ کیا امام فرقم بین الناس ہوں گے؟ کیا امام فیصلہ کریں گے کہ کون حق پہ ہے کون باطل ہے؟ اگر یہ حق نبیوں کے بعد کسی کو ملتا کہ وہ اتھارٹی ہوتے حق و باطل کے درمیان فیصلہ کن، تو وہ کس کو ملتا؟ صحابہ کو۔ ایک عام فہم بات ہے۔ آگے بڑھیے، عبداللہ ابن عباس کتنے فقیہ صحابی ہیں، فقیہ، اور حضرت ابو سلمہ ان کے مقابلے میں کم فقیہ ہیں، صحابہ کے مراتب ہیں لیکن صحابی سارے جنتی ہیں۔ لیکن ان کے مابین بھی ایک مسئلے کے اوپر اختلاف ہو گیا۔ مسئلہ یہ ہے کہ عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ عدتوں میں سے جو عدت لمبی ہو، وہ جس کا خامند فوت ہو جائے عدت وہ پوری کرے گی جو دو عدتوں میں سے لمبی ہو۔ دو عدتوں سے مراد کیا ہے؟ اگر حمل ہے اور حمل میں ابھی 6 ماہ 7 ماہ 8 ماہ رہتے ہیں تو حمل کی عدت عورت پوری کرے گی جس کا حامد فوت ہو گیا۔ اور اگر حمل کی مدت حامد فوت ہو گیا 1 ماہ بعد بچہ ہو جانا ہے تو عورت کتنی عدت پوری کرے گی؟ 4 ماہ 10 دن۔ یعنی عبداللہ ابن عباس کا موقف یہ ہے، فتویٰ یہ ہے کہ عورت بڑی مدت والی عدت مکمل کرے گی۔ ابو سلمہ ان کے مقابلے میں اس طرح کے فقیہ صحابی نہیں ہیں، لیکن پوچھنے کی جسارت تو کر لی نا۔ آپ نے یہ جو فتویٰ دیا ہے اس کی آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ انہوں نے کہا میری رائے ہے، میں نے قرآن سے سمجھا۔ پھر مدینہ کے اندر مسجد النبوی کے اندر مجلس لگی ہے، لوگ اس حوالے سے مسئلہ تلاش کر رہے ہیں۔ ابو سلمہ نے عبداللہ ابن عباس کے مخالف فتویٰ دیا اور انہوں نے کہا بنیادی طور پہ جس کا حامد فوت ہو جائے اس کی عدت وضع حمل ہی ہوتی ہے، اس کی عدت وضع حمل ہوتی ہے۔ حامد فوت ہوا 4 ماہ 10 دن کا انتظار نہیں کرنا، اگر حمل دوسرے مہینے بچہ پیدا ہو گیا تو عدت پوری ہوگی۔ اب دو صحابہ کے مابین اس معاملے میں اختلاف ہو گیا، دو آراء آ گئی۔ اختلاف کا ہو جانا اچنبے کی بات نہیں ہے، اختلاف کے بعد اچنبے کی اور غلط منہج کی بات یہ ہے دونوں کی مان لی جائے، دونوں کی مان لو، آدھے اس کی مان لیں آدھے اس کی مان لیں۔ یہ اسلام کا مزاج نہیں ہے، ایک کی بات کو مسترد کیا جائے گا، ایک کی بات کو قبول کیا جائے گا، اور پیمانہ کیا ہوگا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرقم بین الناس، سبیہ بنت حارث اسلمی کو تلاش کیا گیا، وہ آئیں، انہوں نے سارے کا سارا اپنا واقعہ بیان کیا۔ یہ سعد بدری کی بیوی ہیں کہ میں جب میرے حامد فوت ہوئے تھے حمل سے تھی اور 20 دن بعد میرا بچہ پیدا ہو گیا، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئی تھی۔ لمبا چھوٹا واقعہ، مختصر خلاصہ یہ ہے، رسول اللہ نے کہا تھا سبیہ تیری عدت مکمل ہو چکی ہے، تو شادی کی تیاری کر۔ اب عبداللہ ابن عباس کیا وہ ضد پہ اڑ گئے؟ کیا انہوں نے کہا کہ میری بھی بڑی فقاہت ہے، آدھے لوگ میری مان لیں؟ ابو سلمہ ان سے مراتب کے اعتبار سے کم ہے، صحابی ہونے کے اعتبار سے کم نہیں ہے، وہ تو صحابہ کا درجہ ہے ہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پہلے میرا فتویٰ یہ تھا، لیکن اس کے بعد جب سے مجھے رسول اللہ کی حدیث مل گئی ہے اب میرا فتویٰ یہ ہے کہ میرے فتوے کو مسترد کر دیا جائے، رسول اللہ کی حدیث کو نافذ کر دیا جائے۔ بات ختم۔
محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرق بین الناس. میرے بھائیو یہ فرق اس قدر واضح ہے کہ آپ حیران رہ جائیں گے. ایک بندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح نماز نہ پڑھے. یہ اتنا واضح فرق ہے. رسول اللہ اس طرح فرق کرنے والے ہیں حق و باطل کے مابین. خود رسول اللہ کی مجلس میں ایک شخص آیا، خلاد بن رافع کا آپ نے مشہور واقعہ علماء سے سنا ہوگا. 2 رکعتیں ادا کی، چند رکعتیں ادا کی، آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کہا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سلام کا جواب تو دیا، لیکن ساتھ میں کہا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، لوٹ جا تو نے نماز نہیں پڑھی. پھر آیا، پھر کہا، پھر آیا، پھر کہا. 3 دفعہ ایسا واقعہ ہو گیا تو حضرت خلاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ گئے اور آ کے کہنے لگے اے اللہ کے رسول مجھے اس سے اچھی آتی نہیں ہے، مجھے سکھا دیجئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سکھا دی کہ بھائی جب رکوع کیا کر تو پوری کمر کو سیدھا کیا کر، کھڑا ہوا کر، اطمینان کیا کر، سجدہ کیا کر، ہڈیوں کو اپنی جگہ پہ آنے دیا کر، سجدے سے سر اٹھا، اطمینان کیا کر. گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اعتدال کی سنت بتا دی. ابھی تھوڑی دیر پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کیا کہہ رہے تھے؟ ارجع فصلی فإنک لم تصلی. یہ فرق ہے. اور اسی طرح کی نماز حضرت حذیفہ بن یمان کے سامنے ایک شخص نے آ کے پڑھی تھی. آج میرا اور آپ کا ذہن کیا ہے؟ یہ باطل فلسفے. یار نماز تو پڑھتا ہے نا، مسجد میں آتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو ویلکم کرنا چاہیے، لیکن اس کو تبلیغ بھی کرنی چاہیے کہ اپنی نماز سنت رسول کے مطابق بنانے کی کوشش کر. یہاں پہ کیا ہوتا ہے؟ یار انہوں نے نماز تو دوڑا دینا ہے، اور نماز تے پڑھے ہے نا، چلو نماز تے پڑھتا ہے، جس طرح دی مرضی پڑھتا ہے، نماز تے پڑھتا ہے. یہ فلسفہ بھی باطل ہے. آپ کے سامنے کوئی قربانی کا جانور لے کے آئے، آپ کے سامنے کوئی حاجی بھی ہو، کوئی مولوی بھی ہو، کوئی باریش بھی ہو، کوئی صوفی بھی ہو، قربانی کا جانور لے کے آئے، اس کا سینگ کٹا ہو، لنگڑا ہو، کان کٹا ہوا ہو، آپ میں سے کوئی شخص یہ کہے گا کہ یار کرنے دو، چلو قربانی تو کر رہا ہے؟ کوئی ایک بندہ بھی کہے گا؟ کیا کہو گے؟ یہ عیب دار قربانی ہے، یہ قربانی نہیں لگتی. یہ وہ فرق ہے. اگر ہمیں سمجھ آ جائے، حذیفہ بن یمان یہ فرق سمجھا رہے ہیں. یہ کسی مولوی نے فتویٰ نہیں دیا، ان کے سامنے اسی طرح نماز پڑھی گئی جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے خلاد نے پڑھی تھی. تو آپ نے بھی یہی الفاظ کہے، ارجع فصلی فإنک لم تصلی. تو نے جو نماز پڑھی ہے، تو نے نماز پڑھی نہیں ہے. اور تو مندو کم تصلی ہاکذا، تو کتنے عرصے سے یہ نماز ادا کر رہا ہے؟ کہا 40 برس ہو گئے ہیں، 40 برس میں یہ نماز پڑھ رہا ہوں. یہ کوئی مولوی فتویٰ نہیں دے رہا. غور کریں، آپ کا اور میرا منہج بیان کیا جا رہا ہے. حضرت حذیفہ بن یمان نے کہا پھر سن لے، تو نے 40 برس سے ایک نماز بھی نہیں پڑھی. یہ میں نہیں کہہ رہا. کون کہہ رہے ہیں؟ صحابی رسول کہہ رہے ہیں تو نے 40 برس سے ایک نماز بھی نہیں پڑھی. اگر ایسی ہی نمازیں پڑھتا ہوا اللہ کی بارگاہ میں چلا گیا تو غیر فطرت پہ فوت ہوگا، یعنی غیر اسلام پہ فوت ہوگا. یہ فتویٰ جو ہے، اس سے ہمیں کیا چیز اخذ ہوتی ہے؟ اس سے ایک ہی بات اخذ ہوتی ہے. اگر آپ اس فتوے کو رسول اللہ کی سابقہ حدیث کو سنن نسائی کی حدیث سے اور دیگر کتب کی حدیث سے ملائیں، ایک تو یہ ہو گیا کہ رسول اللہ نے کہا تو نے نماز نہیں پڑھی. دوسرا یہ ہو گیا حضرت حذیفہ نے کہا تو نے 40 سال سے نماز نہیں پڑھی. تیسری جگہ حدیث موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جس نے وضو کیا کیسے؟ جیسے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے. یہ فرق بین الناس ہے. کیسے وضو کیا؟ جیسے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. اور کتنی سال نمازیں پڑھی؟ کتنا عرصہ نمازیں پڑھی؟ صرف ایک نماز پڑھی، وہ بھی کتنی رکعت؟ 2 رکعت. حدیث کے الفاظ ہے جس نے میرے جیسا وضو کیا اور صرف 2 رکعتوں کو ویسے پڑھا جیسے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے. وہ پیدائش سے لے کر چاہے 60 برس کا ہو چکا ہو، چاہے 70 برس کا ہو چکا ہو، گناہوں کے انبار لدے ہوئے ہو،
گناہ کے رجسٹر زمین سے آسمان تک بھرے ہوئے ہوں، صرف 2 رکعت نماز رسول اللہ جیسی پڑھی ہو، اس کی سابقہ ساری خطاؤں کو معاف کر دیا جائے گا۔ بتائیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرقم بین الناس، ایک نماز رسول اللہ کی طرح پڑھی سارے گناہ مٹ گئے، دوسری نماز 40 سال تک پڑھتا رہا۔ صحابی نے کہا ایک بھی نہیں پڑھی۔ بات کو ذرا سمجھنے کے لیے، کھولنے کے لیے آگے چلیے۔ حضرت عمر ہیں اور حضرت عمر کے 10 واقعات ہیں، اس سے ملتے جلتے ان میں سے ایک آپ کے سامنے رکھوں گا اور ایک واقعہ بیان کر کے تحریک دفاع اسلام و پاکستان کے مقاصد منشور کی طرف بھی آؤں گا۔ حضرت عمر نے بھی ایک حدیث سنی کہ ہاتھ کے کٹ جانے کی دیت کتنے اونٹ ہے؟ 50 اونٹ۔ سب کو پتہ ہے نا ہاتھ کے کٹ جانے کی دیت کتنی ہے؟ 50 اونٹ۔ اب حضرت عمر جیسا فقیہ اور جس کے دین کے بارے میں گواہی کون دے رہا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے خواب دیکھی، امتیوں کا خواب حجت نہیں ہے لیکن نبیوں کا خواب تو حجت ہوتا ہے نا۔ میں نے خواب دیکھی عمر تیری قمیض زمین سے گھسٹ رہی تھی اور میں اس کی تعبیر نکالتا ہوں یہ تیرا علم دین ہے۔ وہ فقیہ، وہ مجتہد جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں تو محدث ہے، محدث نہیں محدث۔ اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ جس کی زبان سے صرف حق جاری ہوتا ہے۔ وہ عمر جس کے ارادوں کی، جس کی خواہشات کو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے قرآن کی آیتیں بن کے نازل فرما دیا، وہ عمر اپنی رائے سے اجتہاد کر رہے ہیں، فقیہ ہیں۔ کہتے ہیں ہاتھ کے کٹ جانے کی دیت 50 اونٹ، اور میں غور کر رہا ہوں انگلیوں پہ، اگر انگوٹھا کٹ جائے تو یہ قوت و طاقت میں سب سے زیادہ ہے ہاتھ کی 5 انگلیوں میں، اس میں سب سے زیادہ قوت ہوتی ہے، اس کے کٹنے کی دیت 15 اونٹ ہونی چاہیے۔ اس کے ساتھ والی جو 2 انگلیاں جو قوت و طاقت میں کم و بیش برابر ہوتی ہیں، ان کے کٹ جانے کی دیت 10 اونٹ ہونی چاہیے۔ اس کے بعد کی جو انگلی ہے اس کے کٹ جانے کی دیت 9 اونٹ ہونی چاہیے، اور جو سب سے کمزور انگلی ہے اس کی دیت 6 اونٹ ہونی چاہیے۔ اونٹ کتنے بنائے؟ 50 پورے۔ ان 50 کو ڈیوائیڈ کیا کس طرح؟ اپنی رائے سے، اپنے اجتہاد سے، اپنی فقاہت سے۔ اگر فرقم بین الناس نبیوں کے بعد کوئی ذات ہوتی، یا ابو بکر ہوتی یا عمر ہوتی۔ حضرت عمر نے آرڈیننس جاری کر دیا، قاضیوں کو لکھ دیا آج کے بعد انگوٹھا کٹے گا 15 اونٹ، 7 والی 2 انگلیاں کٹیں گی 10 اونٹ، 7 والی انگلی کٹے گی 9 اونٹ، آخری انگلی کٹے گی 6 اونٹ کی دیت لاگو کر دو۔ آرڈیننس پہنچتے 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 مصر میں بھی پہنچا، اور اللہ کا کرنا ایسا ہوا مصر میں جس وقت آرڈیننس پہنچا قاضی نے کھول کے پڑھا، پاس ہی عوف بن مالک بیٹھے، کہنے لگے یہ آرڈیننس ابھی تو نے نافذ نہیں کرنا، میں ذرا عمر سے جا کے پوچھنا چاہتا ہوں کہ عمر نے جو آرڈیننس جاری کیا عمر کے پاس اس حوالے سے کیا دلیل ہے۔ عوف بن مالک اور حضرت عمر کے سٹیٹس کا صحابیت کے رتبے کے اندر آپ خود موازنہ کر لیجئے، لیکن کسی بندے نے بھی، کائنات کے کسی بندے نے اس وقت جو صحابہ میں موجود تھے یہ نہیں تھا دیکھا کرتے کہ صحابی کا رتبہ بڑا ہے یا فلاں کا سٹیٹس بڑا ہے، یا فلاں کے بارے میں کہا جائے وہ فقیہ ہے، یا فلاں کے بارے میں کہا جائے وہ غیر فقیہ ہے۔ وہ فرق کس کو سمجھتے تھے؟ فرقم بین الناس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اوف گھوڑا دوڑاتے ہوئے جلد از جلد مدینہ پہ پہنچتے ہیں، حضرت عمر کے دروازے پہ پہنچے، حضرت عمر سے پوچھا آپ نے ایک آرڈیننس جاری کیا؟ جی ہاں میں نے جاری کیا ہے۔ آپ نے جو آرڈیننس جاری کیا ہے اس کے بارے میں آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ یہ میں نے اپنی رائے سے جاری کیا ہے۔ آپ کی رائے دین میں دلیل نہیں ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ ایک صحابی عوف بن مالک۔ اور میں یہ سوچتا ہوں روایت کے اندر تو یہ الفاظ موجود نہیں ہے، لیکن جب بھی اس روایت کو پڑھتا ہوں تو میرے ذہن میں خیال آتا حضرت عمر بھی سوچتے ہوں گے کہ عوف مصر سے سیدھا آیا، نہ سلام نہ دعا نہ کھانا نہ پینا، آ کے میرے سے جھگڑا کرنا شروع ہو گیا۔ حضرت عمر نے جواب میں کہا عوف تو جو آیا ہے اور مجھ سے پوچھتا ہے کہ میرے پاس کیا دلیل ہے، میں نے اپنی فقاہت سے اپنی رائے سے 50 اونٹوں کو انگلیوں پہ تقسیم کر دیا، تو جو میرے آرڈیننس کی مخالفت کر رہا ہے بتا تیرے پاس اس بات کی کیا دلیل ہے؟
عوف بن مالک نے کہا میرے پاس اس بات کی دلیل یہ ہے کہ یہی مدینہ تھا اور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھا ہوا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیت کے مسائل بیان کر رہے تھے اور اچانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیت کے مسائل بیان کرتے ہوئے کہا تھا الا ان الاصابع الا ان الاصابع فی دیت سواء. انگلیاں قوت و طاقت میں اگرچہ برابر نہیں ہیں لیکن دیت کے اندر 5 کی 5 انگلیاں برابر ہیں. عوف بن مالک سے یہ حدیث حضرت عمر نے سن لی. کہا کاتب کو بلایا جائے. کاتب آیا, کہا اوپر میرا فتویٰ لکھ. اور پھر میرے ذہن میں آتا ہے یہ روایت میں اگرچہ الفاظ موجود نہیں ہیں کہ عوف بن مالک کہتے ہوں گے کہ میں نے حدیث سنا دی اور عمر پھر اپنا فتویٰ لکھوا رہا ہے. کاتب کو کہا لکھ میرا فتویٰ لکھ, میرا آرڈیننس لکھ جو میں نے پہلے جاری کیا تھا. لکھ دیا کاتب نے. کہا اب کیا کروں؟ کہا نیچے عوف بن مالک کی سند سے جو حدیث آج ہم تک پہنچی ہے لکھ دے. لکھ دی. کہا اب کیا کروں؟ کہا اب نیچے عمر کا فیصلہ بھی لکھ دے. اور کتنے خوبصورت الفاظ لکھوائے اور کتنا خوبصورت آپ کا اور میرا منہج بیان کیا اور کتنا خوبصورت محمد فرق بین الناس کی عملی تفسیر کی. کہا اوپر عمر کا فتویٰ ہے, عمر کا آرڈیننس ہے, نیچے رسول اللہ کی حدیث ہے. اب عمر کا حکم یہ ہے کہ رسول اللہ کی حدیث کو نافذ کر دیا جائے, عمر کے فتوے کو مسترد کر دیا جائے. بات ختم. اگر یہ عقیدہ مسلمانوں کی ہر جماعت کا ہو جائے تو اختلاف ختم ہوگا کہ بڑھے گا؟ اور بھائیو ہم اختلاف ختم کرنا چاہتے ہیں. آئیے فرق بین الناس کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت نہیں ہے, اس کے اوپر جمع ہو جاتے ہیں. حضرت حسن بصری ایک جگہ درس دینے گئے. حضرت حسن بصری 200 صحابہ کے شاگرد ہیں, 200 صحابہ کے, اتنے بڑے فقیہ ہیں. دوران درس آپ سے یہ سوال ہو گیا کہ 2 بندے اگر نماز پڑھیں تو امام کس طرف کھڑا ہوگا؟ حضرت حسن بصری کے پاس اس کا حدیث سے کوئی واضح جواب موجود نہیں تھا. انہوں نے اپنی رائے سے, فقہ سے, اجتہاد سے یہ کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر چیز میں سیدھے ہاتھ کو پسند کیا کرتے تھے تو امام سیدھے ہاتھ پہ کھڑا ہوگا. ابھی یہ جملہ کہنا تھا, جس جگہ درس دے رہے ہیں وہاں پہ ایک عورت کی آواز آئی, اے حسن بصری میں عبداللہ ابن عباس کی شاگردن ہوں. عبداللہ ابن عباس سے میں نے یہ سنا تھا ایک مرتبہ وہ رات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے ہو گئے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی بائیں سے پکڑ کے دائیں پہ کر دیا تھا. حسن بصری کیا ضد پہ اڑ گئے کہ امام نہیں دائیں پہ کھڑا ہونا چاہیے؟ آدھے میری بات کو مان لیں, آدھے عبداللہ ابن عباس کی بات کو مان لیں, اختلاف ختم ہو جائے. اور یہ اختلاف ختم کرنے کا کون سا طریقہ ہے؟ آدھے اس کی مان لیں, آدھے اس کی مان لیں. یہ اختلاف اس طرح ختم ہوتا ہے؟ اختلاف ختم کرنے کا طریقہ یہ ہے ایک کی رائے کو مسترد کر دیا جائے, دوسرے کی رائے کو نافذ کر دیا جائے. کس اصول کے اور کس پیمانے کے تحت؟ فرق بین الناس کے پیمانے کے تحت کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ کریں گے. حضرت حسن بصری نے کہا اللہ کی قسم دین تو پڑھانے آیا تھا لیکن اپنی امت کی ایک بیٹی سے دین سیکھ کے جا رہا ہوں. میرے بھائیوں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات حق و باطل میں فرق کرنے والی ہے. اور یہ عقیدہ چھوڑ دیجئے, اگر ہم نے رائے ہی ماننی ہوتی تو کس کی مانتے؟ صحابہ کی مان لیتے. آپ کہتے ہیں چاروں میں سے جس کی مرضی مان لو. چاروں میں سے جس کی مرضی نہیں مانی جائے گی, مانی اس کی جائے گی جس کی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹیلی کر جائے گی. لیکن میرے بھائیوں یہاں پہ ایک بات درد دل سے میں آپ سے بھی کہنا چاہتا ہوں. ہم نے منہج کے اعتبار سے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرق بین الناس مان لیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرق کرنے والے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معیار حق و باطل ہیں اور یہ ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے. لیکن عمل میں کوتاہی موجود ہے. وہ کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری مسجد کے تو امام ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منبر کے تو امام ہیں, مسجد کے تو امام ہیں, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بازار کے امام نہیں ہیں.
بازار میں رشوت چلنی چاہیے، بازار میں سود چلنا چاہیے، بازار میں جھوٹ چلنا چاہیے، بازار میں ہم نے رسول اللہ کو ایمان نہیں مانا۔ میں آپ کی بات کر رہا ہوں، دیوبند اور بریلوی کی بات تو بات کی ہے، جن کو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم منہج سلیم کے اوپر ہیں، ہمارا منہج سیدھا اور سچا ہے، اور یہ حقیقت بات ہے کہ زمین کی پشت کے اوپر، آسمان کی چھت کے نیچے اگر رسول اللہ کی صفت فرقم بین الناس کسی نے مانی ہے تو وہ آپ لوگ ہی ہیں، اور آپ ہی کو یہ خوش نصیب ہیں آپ لوگ۔ لیکن عمل میں کوتاہی کیسی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جی مسجد کے امام ہیں، لیکن رسول اللہ سیاست کے امام نہیں ہیں، رسول اللہ ریاست کے امام نہیں ہیں، رسول اللہ عدالت کے امام نہیں ہیں، رسول اللہ بازار کے امام نہیں ہیں۔ اور جاؤ، تمہیں کس نے یہ سبق پڑھایا مسجد کے اندر ساری رات سجدے کرتے رہو، اعتکاف کرتے رہو، خانہ کعبہ میں زندگی گزار لو، سجدے کرو، روزے رکھو، پانی پیو، زمزم سے نہاؤ، کسی دنیا کے کفر کو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ جاؤ، آپ نے دیکھا نہیں کچھ جماعتیں جو صرف اعمال کی بات کرتی ہیں، ان کے خلاف کوئی بھی نہیں ہے، اور ہونا بھی نہیں چاہیے۔ فرق کیا پڑ رہا ہے؟ مسجدوں میں سجدہ کرنے سے تو اپنی جنت کما رہا ہے، ٹھیک ہے، تو نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو صرف مسجد تک محدود رکھا، تجھ سے کسی کو کیا خطرہ ہے؟ لیکن جب یہی دین آپ بازار میں لے کے جائیں گے، معاملات میں لے کے جائیں گے، معاشرت میں لے کے جائیں گے، سیاست میں لے کے جائیں گے، عدالت میں لے کے جائیں گے، پورا عالم کفر آپ کے خلاف کھڑے ہو جائے گا، پورے ملک آپ کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے کہ رسول اللہ کا دین مسجد سے نکل کے معاشرے کے اوپر غالب آ جائے، یہ بات ہمیں قبول و منظور نہیں ہے۔ تو پھر سوچئے ہم کس خواب غفلت میں ہیں؟ ہم نے اور نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری، نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری، اور تم نے مولوی کو صرف منبر رسول کا وارث مان لیا۔ اور عجیب بات ہے، یہ بھی مغالطہ آج اپنے ذہن سے، دماغ سے مٹا دو ہمیشہ کے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا بنی اسرائیل کی سیاست، ان کے نبی ایسے کیا کرتے تھے کہ ایک نبی جاتا تھا تو دوسرا نبی وارث بن کے آ جاتا تھا۔ میری امت میں نبی نہیں آئیں گے، میرے بعد نبی نہیں آئیں گے، جب میں دنیا سے چلا جاؤں گا میرے بعد نبی نہیں آئیں گے، لیکن علماء آئیں گے جو میرے وارث ہوں گے، جو میرے کس چیز کے وارث؟ صرف منبر رسول کے وارث، یا تخت رسول کے وارث بھی، یا خلافت رسول کے وارث بھی، یا عدالت رسول کے وارث بھی، یا سیاست رسول کے وارث بھی۔ آج لوگ کہتے ہیں مولوی مسجد میں سیاسی گفتگو کر رہا ہے۔ سیاسی گفتگو کسے کرنی چاہیے؟ چور کو، لٹیرے کو، جگیردار کو، وڈیرے کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وارث جو ہے وہ صرف رسول اللہ کے منبر کا وارث تو ہے، تخت رسول کا وارث۔ اور دکھ ہوتا ہے آپ نے اسلامی ریاستوں میں تخت رسول کا وارث اس شخص تک کو بنا دیا، میں کسی کا نام نہیں لیتا، لیکن اگر کوئی شرابی بھی ہو آپ کے ضمیر پہ کوئی فرق نہیں کہ تخت رسول پہ کون بیٹھا ہے؟ شرابی بیٹھا ہے، زانی بیٹھا ہے، بدکار بیٹھا ہے، آپ کے صحت کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ آپ کیا منبر رسول کے اوپر کسی شرابی، چور، لٹیرے اور زانی کو برداشت کر سکتے ہیں؟ اگر منبر رسول کے اوپر کوئی چور، زانی، لٹیرا، شرابی آپ کو گوارا نہیں ہے تو تخت رسول کے اوپر گوارا کیوں ہے؟ مجھے بتائیے، اس بات کا جواب دیجئے، کیوں ہے؟ کیونکہ آپ کے ذہنوں میں یہ بات ڈال دی گئی مولوی کا کام سیاست نہیں ہے، علماء کا کام سیاست نہیں ہے۔ سیاست کس کا کام ہے؟ سیاست جی چوروں کا کام ہے، سیاست جی لٹیروں کا کام ہے، سیاست جی وڈیروں کا کام ہے۔ مجھے بتائیے، آجے اہلاً و سہلاً، مرحبا، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے، کیسے ہیں؟ آپ مجھے بتائیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے چلے گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مصلی کا امام کس کو بنایا تھا؟ مصلی کا امام کس کو بنایا؟ حضرت ابو بکر کو، سب کو پتا ہے، صرف مصلی کا امام بنایا تھا۔ ایمانداری سے بتائیے،
حضرت ابو بکر کیا صرف ممبر رسول یا مصلی رسول کے امام تھے کہ ریاست کے امام بھی تھے، خلافت کے امام بھی تھے، سیاست کے امام بھی تھے، عدالت کے امام بھی تھے نا؟ ابو بکر مصلی کا بھی امام، سیاست کا بھی امام، ریاست کا بھی امام، عمر مصلی کا بھی امام، ریاست کا امام، سیاست کا امام، عثمان مصلی کا امام، ریاست کا امام، سیاست کا امام، علی مصلی کا امام، ریاست کا امام، سیاست کا امام۔ گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہج سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اسلامی ریاست کا جو تخت ہے وہ بھی اتنا ناپاک اور پلید نہیں ہے کہ جس کے اوپر جو مرضی چور لٹیرا اور وڈیرا آ کے بیٹھ جائے، بلکہ اس کی کم از کم شرط کیا ہے؟ وہ 5 وقت مسلمانوں کی جماعت کرانے کی اہلیت رکھتا ہو، کم از کم خطبہ جمعہ دینے کی اہلیت رکھتا ہو۔ ہم نے مغلوں کے خلاف بڑی کتابیں پڑھی، ہم برے صغیر میں ظاہر ہے ہندو مورخ زیادہ تھے، انہوں نے مغلوں کے خلاف بہت زیادہ پروپیگنڈا بھی کیا مغل بادشاہوں، لیکن وہ بھی یہ کہنے کے اوپر مجبور ہو گئے جیسے بھی تھے، جب فجر کی نماز ہوتی تھی تو خود جماعت کرایا کرتے تھے، جب جمعے کی اذان ہوتی تھی تو خود خطبہ دیا کرتے تھے۔ جب مصلی کے امام کو سیاست کے تخت سے باہر نکال دیا گیا، دیس نکالا دے دیا گیا، اسلام کا زوال شروع ہو گیا، اسلام زوال پذیر ہو گیا۔ آج سیکولر اور لبرل پارٹیز چاہتی کہ مولوی جی سیاست میں کیوں آ رہا ہے؟ مولوی جی کرسی کے لیے الیکشن لڑ رہا ہے، مولوی جی کرسی کے لیے الیکشن لڑ رہا ہے۔ تو جمعدار کی سیٹ کے لیے الیکشن لڑ رہا ہے، مولوی اگر کرسی کے لیے لڑ رہا ہے، تو خاکروب کی سیٹ کے لیے الیکشن لڑ رہا ہے، تو کس کے لیے لڑ رہا ہے؟ جس سیٹ کے لیے تو لڑ رہا ہے اسی سیٹ کے لیے مولوی اور عالم لڑے تو تجھے اعتراض ہے؟ ہمارا فلسفہ کتنا خطا کا شکار ہے۔ ایک عام مسجد کا مولوی جو بہت بڑا عالم دین چاہے نہ ہو، لیکن جب وہ نماز پڑھاتا ہے کہاں کھڑا ہوتا ہے؟ آگے کھڑا ہوتا ہے کہ لوگوں کے پیچھے کھڑا ہوتا ہے؟ ایک عام مسجد کا مولوی لوگوں کے آگے کھڑا ہوتا ہے، اور تم چاہتے ہو، لبرل اور سیکولر لوگ چاہتے ہیں جو عالم دین ہو، جو دین کا طالب علم ہو حقیقی، وہ ان کے پیچھے چلے۔ علماء رسول اللہ کے منبر کے وارث نہیں ہیں، ان کی سیاست کے بھی وارث ہیں، ان کے تخت کے بھی وارث ہیں۔ علماء رہنما بننے کے لیے آئے، مقتدا اور رہبر بننے کے لیے آئے، یہ 2 ٹکے کے سیاستدانوں کے چاپلوس اور نوکر اور چاکر بننے کے لیے نہیں آئے۔ لیکن ان کو بنائے گا کون؟ ان کو رہنما، ان کو رہبر، ان کو پیشوا، ان کو مقتدا کون بنائے گا؟ میرے بھائیو یاد رکھنا تم نے یہ ٹرانسجنڈر بل پاس ہو گیا ہے، تم میں سے کسی ایک نے بھی، علماء بیٹھے ہیں، بعد میں جاؤ گجرانوالہ علماء کے شہر میں بیٹھے ہو، کسی بھی محدث سے فتویٰ لے لینا، یہ جو بل پاس ہوا ہے، جس نے پی ٹی آئی کو ووٹ ڈالا، جس نے نون لیگ کو ووٹ ڈالا ہے، کیا وہ اس بل کی منظوری کے جرم میں شامل ہے کہ نہیں؟ کیوں اپنے نامہ اعمال کو باری کر رہے ہو؟ کیوں اپنے نامہ اعمال کو باری کر رہے ہو؟ اپنے انسان کے گناہ اس قدر زیادہ ہوتے ہیں کہ انسان قیامت کے دن انہیں اٹھانے کی طاقت نہیں رکھے گا، تو تم چاہتے ہو کہ تم لوگوں کے گناہ کے ملبے بھی اپنے سر کے اوپر اٹھاتے ہوئے چلے جاؤ، اور نوٹ بھی دیتے ہو، سپورٹ بھی دیتے ہو، ووٹ بھی دیتے ہو، پھر وقت آ جائے تو تم سے ہاتھ ملانے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ کیا کرنا چاہیے؟ یہ بات بھی سمجھ لو، ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہمارا کیا لاہے عمل ہونا چاہیے، ہم کیا کر سکتے ہیں۔ لوگ بڑی باتیں کرتے ہیں کہ جناب ان کو بھی کرسی کا شوق پڑا ہے اس لیے یہ دینی اور مذہبی سیاست کر رہے ہیں، اور میرے بھائیو یہ فلسفہ باطل بھی سمجھ لو، دینی اور مذہبی سیاست اس وطن کے اندر سیٹ حاصل کرنے کے لیے سب سے مشکل راستہ ہے، سب سے مشکل راستہ ہے۔ بتائیے جماعت اسلامی کو ووٹ پڑتا ہے؟ خدمت کو آپ نے لاکھوں کروڑوں روپیہ دے دیا، لیکن جب جماعت اسلامی کا امیدوار کھڑا ہوتا ہے تو اس کو ووٹ نہیں ڈلتا۔ اسلامی جو سیاست ہوتی ہے وہ مشکل ہوتی ہے کہ آسان ہوتی ہے؟ مشکل ہوتی ہے۔ دینی سیاست یا مذہبی جماعتوں کی سیاست سے کرسی حاصل کرنا آسان ہے کہ مشکل ہے؟ مشکل ہے، لیکن چونکہ یہ ہمارے منہج سے مطابقت رکھتا ہے تو کیا ہم اپنے منہج کو چھوڑ کر لبرل اور سیکولر پارٹیز جن سے کرسی لینا
آسان ہوتا ہے کہ مشکل ہوتا ہے؟ بہت آسان ہوتا ہے کسی لیڈر کی نوکری کی جائے، چاپلوسی کی جائے، چاکری کی جائے، اس کے چند نعرے لگا دیے جائیں، کرسی آپ کے گھر میں آ جاتی ہے۔ کرسی حاصل کرنا مقصد ہو تو لبرل اور سیکولر پارٹیز کا رستہ آسان ہے۔ یہ میں ان لوگوں کے اعتراض کا جواب دے رہا ہوں جو بعد ایسے چھوٹی کوتا فکر، کم عقل ایسی بات کرتے ہیں، جی یہ دینی سیاست اب انہوں نے شروع کیا دین کی، اسلام کے نام پہ، دفاع اسلام و پاکستان، نام بھی ایسا ہے جس کی ویسے مخالفت کریں گے تو لوگ کہیں گے یار کم عقل ہو، اسلام کا دفاع ہو رہا ہے، پاکستان کا دفاع ہو رہا ہے، اور پڑی ضرورت تو ہم دیں گے لہو کا تیل چراغوں کو جلانے کے لیے، دفاع اسلام بھی کریں گے اور پاکستان کی سرحدوں کا دفاع بھی کریں گے نا انشاءاللہ۔ یہ لوگ کہتے ہیں، میں ان کا جواب دے رہا ہوں، یہ جی کرسی کے لیے، اور بھائی کرسی کے لیے تو پھر پی ٹی آئی اور نون لیگ کی سیاست زیادہ آسان ہے۔ لبرل اور سیکولر لوگوں کے نعرے اور جھنڈے اٹھا لو۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم جیسے لوگ بھی، علامہ شہید کے بیٹے بھی نواز شریف زندہ باد یا عمران خان زندہ باد کے نعرے لگا کر کرسی حاصل کر لیں، تو بتائیے پھر ہم اہل حدیثوں کے لیڈر ہیں، پھر ہم نون لیگ کے لیڈر ہیں، پھر ہم پی ٹی آئی کے لیڈر ہیں۔ دکھ اور افسوس کی بات یہ ہے، دکھ اور افسوس کی بات، 75 برس گزر گئے پاکستان کو بنے ہوئے، 75 برس، اور آپ سے دل کی بات اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ اس وقت اہل حدیث اور اہل توحید بیٹھے ہیں، دیوبندی اور بریلویوں سے بات کی ہے، آپ اپنا بتائیے، 75 برس گزر گئے ہیں، آپ نے پورے پاکستان کے اندر جن لوگوں کا دعویٰ ہے جی ہماری پارٹی بھی سیاسی پارٹی ہے، جی یہ ہو گیا، وہ 75 سال سے پاکستان کے اندر اہل حدیث کی بنیاد کے اوپر آپ نے ایک بھی قومی اسمبلی کا حلقہ بنایا ہے؟ آپ آج بھی ایک بھی قومی اسمبلی کا حلقہ اہل حدیث بنیاد پہ جیت سکتے ہیں؟ نہیں جیت سکتے۔ ایم پی اے کا جیت سکتے ہیں؟ نہیں جیت سکتے۔ اور دکھ کی بات یہ ہے 75 برسوں میں آپ نے ایک یونین کونسل بھی تیار نہیں کی اہل حدیث مسلک کی بنیاد کے اوپر جہاں سے آپ الیکشن جیت سکے۔ ویسے دعویٰ اور نعرے کے ہیں، ہم کتنے ہیں جی اہل حدیث ملک میں؟ کتنے ہیں جی؟ 2.5 کروڑ کم از کم افراد ملک میں اہل حدیث ہیں، اور ملک کے اندر ایک ایم این اے کی سیٹ اپنے مسلک کی بنیاد کے اوپر، ایک ایم پی اے کی سیٹ اپنے مسلک کی بنیاد کے اوپر، ایک یونین کونسل کی سیٹ اپنے مسلک کی بنیاد کے اوپر نہیں ہے۔ 2.5 کروڑ ہے، 2.5 کروڑ۔ یہ 2.5 کروڑ کہاں ہے جی؟ کہاں ہے جی؟ جماعت میں تو نہیں ہے، ایمانداری سے آپ کو بتا رہا ہوں، جماعتوں میں تو نہیں ہے۔ کہاں ہے؟ نون لیگ میں ہے، پی ٹی آئی میں ہے، پیپلز پارٹی میں ہے۔ آپ جن کا دعویٰ ہے کہ ہم منہج سلیم والے ہیں، محمد فرقم بین الناس والے ہیں، آپ کیا 2.5 کروڑ کا حصہ بھی نون لیگ میں اور پی ٹی آئی میں ہے؟ جماعتوں کے ساتھ کتنے ہیں؟ بڑی سے بڑی جماعت کے ساتھ بھی وابستگان کی تعداد کوئی لاکھوں میں نہیں ہے۔ تحریک دفاع اسلام و پاکستان ان جماعتوں کو توڑنے کے لیے نہیں بنی، بلکہ ان جماعتوں میں ان 2.5 کروڑ افراد میں ایک بیداری اور حریت کی تحریک پیدا کرنے کے لیے بنی ہے کہ آئیے اب آپ کا بھی ایک سیاسی پلیٹ فارم ہے، آئیے آپ نے جد و جہد کرنی ہے۔ اگر آپ حلقہ جاتی سیاست کرنا چاہتے ہیں، یونین کونسلز بنانا چاہتے ہیں، ایم پی اے کی سیٹیں بنانا چاہتے ہیں، ایم این اے کے لیے محنت کرنا چاہتے ہیں، آپ کے لیے ایک سیاسی وسیع و عریض پلیٹ فارم موجود ہے جس کے اندر دیوبند بھی، بریلوی بھی آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں۔ یہ 2.5 کروڑ افراد کو نون لیگ سے نکالنا اور پی ٹی آئی سے نکالنا جرم ہے؟ بتائیے۔ ہمارے اوپر الزام لگایا جاتا ہے کہ جماعت توڑنے ہیں۔ میں آپ کو ایمانداری سے یہ بات بتلا رہا ہوں، ابھی 2 ماہ کے اندر جو 13,000 کارکنان تحریک دفاع اسلام کی رکنیت حاصل کر چکے ہیں، ان میں سے 10,000 سے زائد افراد ایسے ہیں جو آج تک کسی بھی مذہبی جماعت کا حصہ بھی نہیں تھے، لکھا ہوا فارم کے اوپر، کسی بھی مذہبی جماعت کا حصہ ہی نہیں تھا۔ وہ جماعت میں آئیں، وہ اسلامی تحریکوں کے ساتھ جڑیں تو جماعت کو فائدہ ہے کہ نقصان ہے؟ یعنی وہ افراد یا تو 2.5 کروڑ آپ کے ساتھ ہوں تو ہم ان کو توڑیں، جب پورے کے پورے 2.5 کروڑ ان میں سے کوئی بندہ 1 لاکھ شاید آپ کے ساتھ ہو۔ میں یہ نہیں کہتا، میں کسی کو تان و تشنیع نہیں دیتا، اور میرے لیے مرکزی جمعیت بھی، عالمی بھی، جماعت الدعوہ بھی، اہل حدیث کی جتنی بھی جماعتیں میرے لیے محترم ہیں، اور میں تو دیگر مسالک کے ساتھ
اتحاد کی مشترکات کے اوپر بات کرتا ہوں تو اہل حدیث کے ساتھ میں نے کیوں اختلاف کرنا ہے؟ ہم جمع کرنے والے ہیں، ہم تقسیم کرنے والے نہیں ہیں، ہم لوگوں کو جماعتوں میں لانے والے ہیں، ہم لوگوں کو ایک قوت اور طاقت بنانے کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں کہ اگر بکھرے ہوئے ذرات ہو تو مل جاؤ کہ صحرا نظر آئے، بکھرے ہوئے قطرات ہو تو مل جاؤ کہ دریا نظر آئے، آندھی بن کے نکلو، طوفان بن کے چھا جاؤ، تمہاری ملک کے اندر سیٹیں ہوں تب بھی اور سیٹیں نہ ہوں تب بھی یہ بات بھی یاد رکھیے گا، سیٹ ہونا بھی کام کرنے کے لیے ضروری نہیں ہوتا۔ یہ بھی فلسفہ باطل ہے کہ جی سیٹ کے لیے، کیا آپ بتائیے آپ کو اور مجھے دفاع صحابہ کے لیے کسی سیٹ کی ضرورت ہے؟ ہم دفاع صحابہ کرنے کے لیے بغیر سیٹ تیار ہے نا؟ ہمیں حرمت رسول کا دفاع کرنے کے لیے کسی سیٹ کی ضرورت ہے؟ ہم اس کے بغیر بھی دفاع کرنے کے لیے تیار ہے نا؟ اب مجھے آپ نے ایک میرے سے وعدہ کرنا ہے، اگر آپ کو خلاف اسلام کبھی بھی کسی آئین کے کسی قانون کے خلاف احتجاج کی کال دی جائے گی تو آپ جی ٹی روڈ کو بند کرنے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ۔ یہ ٹرانسجنڈر ایکٹ کے حوالے سے اللہ کے فضل و کرم سے آج ہمارے وکیل کی پٹیشن کے اوپر، سینیٹر مشتاق کے وکیل کے دلائل کے اوپر یہ آپ کے لیے خوشخبری ہے۔ نادرہ نے 13-1 نامی جو جنس کی تبدیلی کی شک ہے، اللہ کے فضل و کرم سے دلائل کی روشنی میں، اسلامی نقطہ نظر کی روشنی میں واپس لینے کا اعلان کر دیا ہے۔ ہمارے وکیل عبد الرحمن بھائی اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے، لیکن یہ کام کیسے ہوگا؟ یہ کام آپ لوگوں کی مجھے ضرورت ہے، مجھے کسی سیٹ کی کسی عہدے کی کوئی ضرورت نہیں، ہاں لیکن مجھے آپ لوگوں کی ضرورت ہے کہ میں اور آپ مل کر لڑیں ان تمام کی تمام طاغوتی قوتوں کے خلاف۔ ہم اس ملک کے اندر اپنے احتجاج کا آئینی حق رکھتے ہیں تو کیا ہم یہ حق استعمال نہ کریں؟ مجھے بتائیے، عورت مارچ کے مہینے میں آنے والا ہے، آپ کو میں ابھی سے دعوت دیتا ہوں، اس مارچ کو، اس پلید مارچ کو، اس گندے مارچ کو انشاءاللہ ہم پاکستان میں برداشت کر سکتے ہیں؟ آپ سب ہمارا ساتھ دیں گے اس احتجاج میں؟ آپ بتائیے اس احتجاج کے لیے ہمیں کون سی سیٹوں کی ضرورت ہے؟ ہمیں آپ عوام کی ضرورت ہے۔ اے خاک نشینوں اٹھ بیٹھو، وہ وقت قریب آ پہنچا ہے جب تاج اچھالے جائیں گے، جب تخت گرائے جائیں گے۔ اور میں آپ کو ایک بات بتلاؤں، علامہ شہید اسی لیے کہا کرتے تھے، ناقدو وقت کی رفتار بدلنے کے لیے میں نے مجبور زبانوں کو نوا بخشی ہے، کج کلاہوں کی رعونت کا اڑایا ہے مذاق، میں نے تاریخ کے چہرے کو ضیاء بخشی ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے یہ علماء جس ممبر کے وارث ہیں، یہ ممبر رسول ہے، اور ہم ممبر رسول کے سامنے قومی اسمبلی کی 400 سیٹوں کو، سینٹ کی 100 سیٹوں کو اپنی جوتی کی نوک کے برابر بھی نہیں سمجھتے۔ کیا حسن نے سمجھا ہے، کیا عشق نے جانا ہے، ہم خاک نشینوں کی ٹھوکر میں زمانہ ہے۔ مجھے بتائیے، تحریک دفاع اسلام و پاکستان کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں؟ اس کی رکن بننے کے لیے تیار ہیں؟ اس منہج اور نظریے سے آپ متفق ہیں؟ انشاءاللہ پھر ٹوٹ گریں گی زنجیریں اور زندانوں کی خیر نہیں، یہ دریا جھوم کے اٹھے ہیں، تنکوں سے نہ ٹالے جائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ۔